السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، سب سے پہلے آپ کا یہ جو سوال کہ نبی انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی، یہ سوال، اور اس کے بعد پھر اگر ان کی وراثت نہیں ہوتی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا حجرہ کس نے دیا، اور پھر ان کو کیسے دیا، پھر ان کے پاس رہا یا کیا ہوا؟ یعنی کہ سوال آپ کا گھوم پھر کے پھر فدق کی طرف ہی جائے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ بات بھی کوئی بالکل اس طرح ٹھیک نہیں ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام وراثت رکھ سکتے ہیں، اگر وہ رہنے نہ دے اپنی وراثت، وہ اپنی زندگی میں ہی جو ان کے پاس آئے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کہ وہ عمارت نہ بنائے، اپنے پاس پیسہ اکٹھا نہ کرے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وہ وارث سلیمان و داؤد، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ اب کوئی روایت ایسی آ جائے جو قرآن کے خلاف ہو تو ہم قرآن کو پہلے پریفر دیں گے۔ انبیاء کرام کو وراثت اپنی رکھ سکتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی جائیداد اور ان کے پیچھے ان کا رہن سہن ہو تو وہ ان کے ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فدق کا معاملہ ایک تھوڑا ٹپیکل اور ایک بہت طویل بحث والا معاملہ ہے، اس کے اوپر کبھی کسی وقت میں آپ کو وائس کر دوں گا۔ ابھی آپ کا اسپیسیفک کویشچن یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو پھر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حجرات کیسے دیے، یہ کیا ہوا؟ ایک نیچرل چیز، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے حجرے بنائے، مسجد نبوی بنائی، تو ظاہر ہے جو امہات المومنین اس وقت آپ کے عقد میں تھی، ان کے لیے بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حجرے بنانے تھے۔ تو بنانے کے بعد ظاہر ہے جن ازواج کے لیے بنائے گئے وہی اس میں رہیں گی۔ حضرت زینب کا حجرہ تھا، حضرت حفصہ کا تھا، حضرت عائشہ کا تھا، سودا کا تھا، حضرت ماریہ قبطیہ کا تھا، حضرت صفیہ کا تھا، ام حبیبہ کا تھا۔ یہ سب ازواج مطہرات کے حجرے بنے ہوئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا کر انہیں دیے ہوئے تھے، اور وہ وہاں رہتی تھیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے تو معاذ اللہ انہیں وہاں سے نکال باہر تو نہیں کرنا، ظاہر ہے وہ بھی وہیں رہیں گی اور وہیں رہتی رہیں۔ جس طرح ان کی وفات ہوتی گئی تو وہ دنیا سے چلی گئی، تو حجرے بھی ان کے جو ہے نا بعد میں وہ مسجد نبوی میں ان کے آہستہ آہستہ شامل ہو گئے، یہاں تک کہ بی بی فاطمہ کا جو گھر تھا، وہ جہاں پر آپ کی اولاد رہتی تھی، تو یہ بنو امیہ کے حکمران نے ان سے، جب امہات المومنین دنیا سے چلی گئی، یہ حکم مروان بن حکم کے بعد ولید بن مروان وغیرہ کے دور میں انہوں نے توسیع کی مسجد کی، تو وہ سارے انہوں نے حجرے منہدم کر کے مسجد بھی شامل کر دی۔ جتنی دیر امہات المومنین زندہ تھی وہ اس میں رہتی رہی تھی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے رہنے کا بندوبست کرنا تھا۔ ایک بیوی کے رہنے کا بندوبست نبی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آپ کے عقد میں ہے، اب ازواج رسول آپ کی ذمہ داری، نان نفقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دینا ہے، رہنے کے لیے چھت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہیا کرنی۔ وہ جب وہ ازواج دنیا سے چلی گئی تو وہ خالی ہو گئے، پھر بعد میں آہستہ آہستہ وہ مسجد کی توسیع میں شامل کر دیے گئے۔ اس کا ایک سمپل جواب تو یہ ہے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے، آپ کے ہاں جو کچھ بھی تھا، یعنی کہ آپ کے گھوڑے، آپ کی سواریاں، آپ کی تلواریں، آپ کی زرہ، آپ کی جو استعمال کی چیزیں، وہ ساری حضرت فاطمہ کو ہی منتقل ہوئی تھی۔ حضرت علی کے پاس آخر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار، اور بعد میں کربلا میں امام حسین کے پاس ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار، آپ کی زرہ، آپ کا دلدل گھوڑا، آپ کا حضرت علی اس پر سواری کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی استعمال کی چیزیں جو آپ کے گھر میں تھی وہ بی بی فاطمہ کو منتقل ہوئی ہیں، اور ازواج مطہرات جن حجروں میں رہتی تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بلڈ کیے تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ وہاں رہتی رہی، جو ان کی وفات ہوئی تو پھر بعد میں وہ حجرے بھی جو ہے نا مسجد میں شامل کر دیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔